سونے کا نہیں ہے۔ مسلمان سو گیا، کہا جی انگریز آ گیا ہے، کہا جی کہاں تک؟ کہتا ہے دہلی تک۔ لاہور میں سویا ہوا بادشاہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، ابھی دہلی بہت دور ہے۔ پھر کہا انگریز آ گیا، کہا جی کہاں تک؟ کہتے ہیں جی یہ لاہور تک۔ کہتے ہیں قلعے میں تو نہیں آیا، ابھی قلعے سے تو دور ہے۔ پھر جب کہا کہ انگریز آ گیا ہے، کہتے ہیں کہاں تک؟ کہتے ہیں قلعے کے باہر۔ کہتے ہیں قلعے کے اندر تو نہیں آ سکتا۔ جب وہ قلعے کے اندر آیا، اس نے پکڑ کر وہاں مسلمانوں کا قتل عام کیا، بادشاہ کو بھی لٹکا دیا، اس کے بیٹوں کی گردنیں اتار کر اس بادشاہ کو بھوک لگنے کا اس کے سامنے رکھی گئیں۔ کہا کہ یہ تو کھا، آج جیسے تم جیسے مسلمانوں کے لیے یہی چیز کافی ہے۔ اور اسی کی صورت آج ہمیں نظر نہیں آتی، عملی طور پر غزہ کے اندر ہمیں نظر نہیں آتی، ہمیں فلسطین کے اندر وہ جو بچے ہیں جلتے ہوئے نظر نہیں آتے، وہاں شام کے اندر، وہاں حلب کے شہر کے اور عراق کے اندر، بوسنی اور چیچنا اور برما کے اندر ہمیں یہ چیزیں نظر آنی چاہیے۔ لیکن ہمیں کیا، ہم تو کہتے ہیں بھئی میں ٹھیک ہوں، دوسرا جو مرضی ہوتا رہے، فکر بھی پیدا نہیں ہوتی، ماتھے پہ دراڑ بھی پیدا نہیں ہوتی۔ اس لیے جتنا ہمارے بس میں ہے اتنا تو ہمیں کرنا چاہیے۔ کریں گے کہ نہیں انشاءاللہ العزیز؟ یہ اسلامی معاشرے کو قائم کرنا یہ ہر مسلمان کا بنیادی حق ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ یہ فلاں حکمران کا کام ہے، اپنے ووٹ کا استعمال درست کرنا چاہیے۔ اسلامی اقدار کو قائم کرنا یہ ہر مسلمان پہ لازم ہے۔ جس طرح نماز قائم کرنا یہ لازم ہے، اسی طرح ہر مسلمان پہ اسلامی نظام کے لیے کوشش کرنا یہ بھی اس پہ لازم ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بنیادی طور پر سب سے پہلے جو مدینہ منورہ کی ریاست قائم فرمائی تھی، جسے ریاست مدینہ کہتی ہیں، ریاست مدینہ کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو معاشرہ اور نظام ترتیب دیا تھا وہ اسلامی تھا۔ جب بنیاد اسلامی اور دینی رکھی گئی تھی تو اس وقت اس کی بنیاد پہ کتنے فیصلے ہوئے وہ آپ حضرات کے سامنے ہے۔ پوری دنیا میں اللہ کا دین پھیل گیا، منظم شکل دی ہے، منظم شکل، یہ بنیادی چیز ہے۔ آج ہم کس طرح کوشش کر سکتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہم کوشش کر سکتے ہیں اپنی ذات سے، ہم اپنی ذات کو بہتر بنائیں، دین کے مطابق عمل کی کوشش فرمائیں۔ ہم اپنی ذات کو سب سے پہلے بہتر فرما سکتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے گھر کے اندر بھی ہم محنت کر سکتے ہیں۔ اپنے گھر کے اندر جو گفتگو ہے اس کے آداب سکھائے جائیں، اور گھر کے اندر بجائے ٹی وی اور سی ڈی کے اچھی کتابیں گھر میں رکھی جائیں، تاکہ ہماری خواتین وہ کتابیں پڑھیں، ان کو علماء کے بیانات سنائے جائیں، اور تاکہ وہ سن کر اس کے مطابق اپنے جذبات ان کے بنیں، اور پھر اپنی اولاد کی اس کے مطابق تربیت کریں۔ اولاد کی تربیت کی جائے، بیٹا بازار میں کیسے چلنا ہے، کھانا پینا کیسے ہے، کسی سے بولنا کیسے ہے، صحابہ اکرام کی تاریخ ان کو بتائی جائے، قرآن و حدیث میں موجود واقعات ان کو سنائے جائیں۔ اولاد کو جس طرح پیدا کیا جاتا ہے اس طرح اولاد کی تربیت بھی کی جاتی ہے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا